إن الحمد لله والملك لمن له الكل من الكائنات وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم و مکرم ناظرین کرام، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلے سبق میں تکبیر تحریمہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس تکبیر کو جس سے ہم نماز کی ابتدا اور آغاز کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے نمازی کے لیے حلال اور جائز تھی، اس تکبیر کے کہنے کے بعد سلام پھیرنے تک وہ جائز اور حلال چیزیں اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جاتی ہیں۔ آج کے سبق میں میں گفتگو کروں گا اس بات پر کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر
کچھ لوگ ایسے مسائل پر عوام کو آپس میں الجھا رہے ہیں جن مسائل کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ نماز کا ہونا یا نہ ہونا ان پر موقوف ہو، مگر آج ممبر و محراب پر ایسے مسائل کے بارے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جہالت کی بنا پر علم کو ظاہر کرنے کے لیے دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں، پھر نوبت بحث اور تکرار تک پہنچتی ہے، پھر مناظرے کے میدان سجتے ہیں، پھر لڑائیاں اور مجادلے ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا، کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، ناف کے نیچے یا ناف پر یا ناف کے اوپر یا سینے پر یا ہاتھ گلے میں لٹکا لینا چاہیے، یا ہاتھ باندھنے ہی نہیں چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ذکر کروں، اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک نماز میں ہاتھ باندھنا صرف مسنون ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھنا نہ فرض ہے کہ ہاتھ نہ باندھنے والے کی نماز نہ ہوتی ہو، اور نہ ہی واجب ہے کہ غلطی سے باندھنے یاد نہ رہے تو سجدہ سہو لازم آ جائے۔ یاد رکھیے، چاروں اماموں کے نزدیک ہاتھ باندھنا صرف مسنون ہے۔ ائمہ اربعہ کے ہاں ہاتھ باندھنے کا فروعی اختلاف موجود ہے۔ ہمارے امام سراج الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں نمازی کو چاہیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور اپنے اس نظریے پر وہ بہت سے دلائل بھی رکھتے ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی فی الصلاة تحت السرۃ، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھتے تھے، تحت السرہ۔ خلیفہ رابع امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من السنة في الصلاة
السر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ امام ترمذی نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی مختلف روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں بعضهم أن يضعها فوق السرة۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ ناف کے اوپر رکھے، سینے پر نہیں، ناف کے اوپر رکھے، جس طرح آج چل رہا ہے نا کہ سینے کے اوپر رکھے نا۔ بعض علماء کا خیال ہے أن يضعها فوق السرة، ناف کے اوپر رکھے۔ ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھے۔ وَكُلَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُ، اور محدثین کے نزدیک یہ سب جائز ہے، ناف کے نیچے رکھے یا ناف کے اوپر رکھے سب جائز ہے، سینے پر رکھنے کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا۔ آج کے سبق میں اس موضوع پر بحث ہوئی کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے تو نماز نہیں ہوگی یا اوپر باندھے تو نماز نہیں ہوگی، نا، ہاتھ نماز میں باندھنا یہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جو فروعی اختلاف ہوا اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، اور میں نے اس پر 3 دلائل بھی ذکر کیے۔ ایک روایت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 39 صفحہ نمبر 390 جلد نمبر 1 میں ذکر ہے، اور دوسری دلیل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں ناف کے نیچے رکھنی چاہیے، اور یہ ذکر ہے مسند احمد صفحہ نمبر 410 جلد نمبر 1۔ اور تیسری دلیل میں نے ترمذی کی ذکر کی، امام ترمذی نے جس کو ترمذی کے اندر ذکر کیا، صفحہ نمبر 34 اور جلد نمبر 1 ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔